बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और आज के दिन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, कराची वालों में ख़ास तौर पे सबको पता है कि जी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है और लोगों से कहा है कि जी आप भरपूर तैयारी रखें और महकमा और ज़ाहिर इससे मुतालिक जो अमला है वो भी तैयारी रखे हुए। तो इसी खबर के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। सदफ को बारिश की इतनी खुशी है आज कि वो जो है एक्साइटेड ना, आप मुल्क के किसी और हिस्से में होती तो मैं इसको तस्दीक भी करता कि वो एक्साइटेड, लेकिन कराची और बारिश का जो ये जो साथ है ना, ये तालमेल बनता नहीं है, चोली दामन का साथ होता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अभी नहीं पता, जो लोग अभी उठ रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि 2 बजे से आज कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज है जनाब। ये नहीं कि बारिश होगी और आप एंजॉय करेंगे, बारिश होगी तो पानी आएगा और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो और अनप्रेसिडेंटेड भी है बारिश है। मेयर भी ये कह चुके कि भाई ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मुतवक्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। तो लेट्स सी कि कितनी तैयारियां पूरी हैं। होता क्या है, जब महकमा मौसमियात ऐसी प्रेडिक्शन कर देता है ना, तो उमूमन बारिश नहीं होती है। जब वो कहते हैं जी हल्की फुल्की, कहते हैं ना हल्का फुल्का राग लगा रहेगा, इस तरह की बारिश की प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। रिमेंबर जो इलेक्शन से पहले हुई जी, लेकिन देखिए ग्वादर की प्रेडिक्शन तो सही साबित हो रही है और वहाँ तो अब 3 दिन हो गए हैं कि वहाँ पे भी बड़ी तबाही का सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी शो में बात करते ही रहेंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत साजी के मामलात हैं, अब वो इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं। उससे पहले एक और खबर, जो नाजरीन उनके लिए एक खबर जो होती है वो हर 15 दिन बाद इंतजार कर रहे हैं, वो होती है पेट्रोल प्राइस बढ़ गए, 4 रुपए 13 पैसे जी पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। और डीजल जो है उसके बारे में आपको बता दें कि उसकी कोई प्राइस नहीं बढ़े, वो बरकरार हैं। तो ये अब हुकूमत जा रही है, निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को जी ये पेट्रोल के प्राइस दे दिए हैं। तो ये अवाम के लिए ख़बर है। अब ज़ाहिर है इससे क्या होता है, इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। मज़ीद बहाने बनाए जाते हैं कि देखें जी पेट्रोल महंगा है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा खसारा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को बहाने बना के महंगाई की जाती है। तो निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया है, यानी कि पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत अब जो हो गई है 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई है। जी हाँ, वो बकौल शायर जाने वाले ने ये भी ना सोचा हम अकेले ही रह जाएंगे। तो आवाम जो है वो ये राग अलाप रहे हैं और रात से ही उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया था कि हुकूमत जा रही है। जाते जाते आखिरी चौका उन्होंने मार दिया, 4 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया पेट्रोल पे। जाहिर सी बात है सदफ, जैसे आप कह रही थी, पेट्रोल कम होता है तो कुछ कम नहीं होता, बढ़ता है तो कहते हैं कि देखें हमारी जो है वो चावल आटा घी हम गाड़ी पे रख के लाते हैं और क्योंकि पेट्रोल उसमें डलवाते हैं इसलिए गाड़ी का किराया बढ़ता है, इसलिए चावल आटे घी और दालों पे भी कीमतें बढ़ती हैं, दीगर चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, कपड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, सब कुछ ही बढ़ जाता है बस। और इसके साथ साथ आवाम का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जी जी जी, अब रमज़ान आने वाले हैं तो उसमें तो फल फ्रूट, क्योंकि फ्रूट चाट बनानी होती है, पकौड़े बनाने होते हैं, तो इन चीज़ों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पड़ गया तो ऑलरेडी इनका तो पेट्रोल से पहले ही फर्क पड़ चुका है, क्योंकि मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कराची की जो पुरानी मार्केट है जोड़िया बाजार, कोशिश करता हूँ वहाँ चला जाऊँ। तो वहाँ पे जो महीना पहले खजूर का पैकेट था 500 रुपए का 1 kg का, वो अब 850 का हो गया है। तो मुसलमान जो हैं वो अपनी बरकतें समेटना उन्होंने स्टार्ट कर ली, मुसलमान ताजरों ने। क्या बात है, दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि रमज़ान जैसे महीने में बरकतें समेटी जाती हैं, सवाब समेटे जाते हैं। हमारे यहाँ जी पुराना माल निकाला जाता है, उसके ऊपर नई कीमत का टैग लगाया जाता है और वो आवाम को बेचा जाता है। इस तरीके से बरकतें और सवाब समेटे, उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा होता है। जी माशाल्लाह लिखा। अच्छा जी, तो इस पे तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन एक बार फिर अपना जो फोकस शिफ्ट करते हैं हम मौसम के हवाले से। हमने कराची के हवाले से तो बात की, अब ओवरऑल पूरे मुल्क की अगर बात कर ली जाए तो पूरे मुल्क में जो बारिशों का स्पेल है वो जारी है। और साथ साथ दीगर जो शहर हैं जिनमें बलूचिस्तान की साइड पे, वहाँ तो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब भी है। लेकिन थोड़ी सी अगर कराची की मज़ीद भी बात कर लें, इसलिए क्योंकि बिकॉज यहाँ पे रेन इमरजेंसी जब लगा दी गई है तो इसका मतलब ये है कि प्रेडिक्शंस जो है, क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए महकमा मौसमियात की या जो वेदर ऐप होती हैं, अगर आप उस पर जाकर देखें तो कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पूरा दिन 2 बजे के बाद से वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई है और इस वक्त शहर भर को गहरे बादलों ने घेर रखा है। वैसे जब मैं आ रही थी तो उस वक्त मुझे गहरे बादल दिखाई नहीं दे रहे थे, हो सकता है इस सिस्टम ने एंट्री दे दी हो और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे टाइम 2 बजे का दिया गया है, तो मुमकिन शदीद बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी है। अब क्या हो रहा है,
جو بلدیاتی ادارے ہیں، اسپتال ہیں، وہاں ہائی الرٹ ہے. متعلقہ اداروں کی جو عملے کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئیں. جو شام کی شفٹ میں جو عملہ ہے جس نے چھٹی کرنی تھی ان کو کہا گیا ہے جنہوں نے آنا تھا انہوں نے تو آنا ہے، لیکن جو اسے اسکول کالجز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں دفاتر ان کو کہا گیا آپ ہاف ڈے لیں آج. جی ہاں انہوں نے بھی ہاف ڈے لیا ہے، لیکن یہ کچھ کچھ کو میسر ہے یہ ہاف ڈے اور دیگر چیزیں. آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کچھ کچھ کو میسر ہے؟ ذرا آپ کھل کے بات کریں. وہ ایک میم مشہور ہے نا کہ تمہیں چھٹی ملتی ہے، سب کو تو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی راہل، سب کو نہیں ملتی. خیر لیکن جب یہ میڈیا والے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. جی بالکل. لیکن جب آپ شہر کی پوری بات کر رہی ہیں تو ایگزامز بھی ہیں وہ بھی ڈیلے ہو چکے ہیں. تو بچے خوش ہو گئے. جی ہاں بالکل اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے. اور جب کراچی کے تمہیں تو ہڑتالیں یاد آ جاتی ہیں کہ صبح صبح ہوتے تھے اور ہڑتال ہو جاتی تھی، یار پیپر نہیں ہے. لیکن خیر ہاں وہ ٹائم بھی گیا، لیکن اب ٹائم جو ہے وہ بارش کا آ رہا ہے. تو ہمارے نمائندے افضل پرویز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. افضل، ایڈوائزری کیا کہتی ہے آج محکمہ موسمیات کی؟ کتنے بجے سے، اور یہ جو شروع کا جو 2 بجے بتایا گیا ہے، کیا 2 بجے ہی تیز بارش شروع ہو جائے گی یا اس وقت ہلکی پھلکی اور پھر لیٹر آن پھر یہ سسٹم مزید طاقت پکڑے گا؟ جی افضل. جی بالکل صدف، دیکھا جائے فیصل تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے جو محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی، دیکھا جائے سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے تمام تر اقدامات جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں. شہر کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو سب سے پہلے نالے کی صفائی کو یقینی بنانا ہے. شہر بھر کے جو 31 بڑے نالے اور 522 چھوٹے نالے کے جو مختلف مقامات تھے جو پوائنٹ چوک ہو جایا کرتے تھے اور شہر کو جو ہے سیلابی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا تھا. اس حوالے سے جو بلدیاتی نمائندے جو ہے گزشتہ رات سے ہمیں مصروف نظر آئے ہیں، وہ مختلف مشینری کی ہمراہ نالوں کی صفائی کو جو ہے کرتے نظر آئے ہیں. تاہم دیکھا جائے تو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. میئر کراچی جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، وہ ایک سیمینار کے حوالے سے بیرون ملک میں ہے، لیکن وہ لمحہ بر لمحہ جو ہے اس تمام تر صورتحال کی نگرانی کریں. ڈپٹی میئر سلمان مراد جو ہے گراؤنڈ میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جو ہے متعلقہ اداروں کو خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ شہریوں کو سیلابی صورتحال سے بچنے کے حوالے سے نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے، مشینری جو ہے مختلف مقامات پر موجود رہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو تمام تر ایمرجنسی نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو ملازمین ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. جو وزیر اعلیٰ سندھ نے جو تیز موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کے بعد جو شہریوں کو صورتحال سے بچانا تھا، انہوں نے ایک ہدایت جاری کی ہے کہ 2 بجے تک تمام تر جو دفاتروں میں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں پہنچیں. تاہم اسکولوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی جو اقدامات کیے گئے تھے. پرائیویٹ اسکول کچھ کھلے ہیں، کچھ بند ہیں، جبکہ سرکاری اسکول مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں. نالوں کی صفائی کے حوالے سے بات کریں تو شہر کے جو مختلف مقامات تھے، میں اس وقت اسی مقام پہ موجود ہوں جہاں لائٹ ہاؤس میرے پس منظر میں وہ مین جو اولڈ KMC بلڈنگ کا نالہ ہے، یہ سیلابی صورتحال پیدا کرتا تھا. گزشتہ رات سے اس کی صفائی کا کام فوقتاً جاری ہے. جی یعنی کہ رات میں صفائی کا کام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے افضل، تھینک یو سو مچ. اور اس حوالے سے ہم مزید بھی صورتحال جانیں گے. ایک چیز اور محکمہ موسمیات نے بتائی ہے کہ اس بارش کے بعد جو ہوگی سردی مزید واپس لوٹ آئے گی، جاتی سردی، اور پارا بتایا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ گر سکتا ہے. میرے خیال سے آخری بار ہو سردی کا کراچی میں، سنگل ڈیجٹ میں کراچی میں پارا گر جائے تو سوچیں ہمارے لیے کتنی سردی. ہم نے گزشتہ روز جو ہے وہ ان سے ڈی جی میٹ سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلا اشرہ تو بہت اچھا گزرے گا. بائی دا وے ابھی میں ایک ویدر فورکاسٹ کی ویب سائٹ دیکھ ہی رہا ہوں تو 1 بجے سے شاورز ایکسپیکٹڈ ہے. 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے نہیں ہے، پھر 4 بجے. تو جو بھی افراد ہیں انہوں نے سن لیا ہوگا کہ وہ اپنے جو معمولات ہیں کام کے وہ اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیں. جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی. تو 1، 2 اور 4 بجے. اب یہ تو دیکھیں ویب سائٹ بتا رہی ہے. اسی ویب سائٹ پہ میں نے 2 ہفتے پہلے دیکھا تھا تو سنڈے کو بالکل بارش نہیں تھی اور ہو گئی تھی. تو اب اس پہ کتنا بھروسہ کروں میں، یہ تو آگے چل کے وقت ہی بتائے گا. خیر ہم کراچی کی بات کر ہی رہے ہیں. کراچی سے 10 گھنٹے دور ہے گوادر، اور گوادر میں جو صورتحال اس وقت ہے وہ بہت ہی دل گرفتہ ہے. بہت ہی صورتحال خراب ہے وہاں پہ. شہر پورا ڈوب چکا ہے، سڑکوں کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور دکانیں ہوں، گھر ہوں، سب ملیا میٹ ہیں. گوادر میں جو کچے گھر کافی ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں. اور ایسے میں جو فورسز ہیں، پاک فوج ہے، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، ان تک ریلیف پہنچایا جائے، راشن ان تک پہنچایا جائے. لیکن اوور آل صورتحال سے اٹس ناٹ گڈ.
اٹس ناٹ گڈ، اور آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ، ہم جو مناظر وہاں سے دکھا رہے ہیں اس میں ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، کہیں کہیں وہ سیلابی ریلا گزر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ ان علاقوں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں بیکاز کیونکہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہی جگہ. اچھا گھٹنوں پانی سے گئے ہیں وہ لوگ، ایسے ہی بتایا جا رہا ہے. سو اب آمد و رفت کے لیے کیا کیا جائے؟ کشتیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور منگل سے اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ 250 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. وہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بارش سے سربندن اور جیونی سمیت کئی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اب تک 50 سے زائد گھروں اور ماہی گیروں کی 80 کشتیوں کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر آبادی جو ہے ان کا روزگار جی ماہی گیری سے وابستہ ہے. ایبسلیوٹلی کوسٹل ہمارا شہر ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے گوادر، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اور کل ہی ہم نے جو بات کی تھی تو ہمیں ڈی جی میٹ سردار سرفراز نے بتایا تھا کہ گوادر میں ہوگی اور گوادر سے پیچھے کی طرف آئے گی، جیسے کہ جیونی، سربندر اور اس سے پیچھے اور ماڑا کی طرف ہوتے ہوئے یہ مزید آگے جائے گی. تو ڈی سی گوادر غالباً ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ڈپٹی کمشنر اورنگزیب بادی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ اورنگزیب صاحب، ایک بار پھر آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا گوادر کی صورتحال کیا ہے؟ کیا بارشوں کا سلسلہ تھما کہ نہیں، اور جو ریلیف کا کام ہے وہ کن علاقوں میں زیادہ ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ ہم پورا ہی گوادر ایسے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کہاں زیادہ مشکلات آ رہی ہیں پیش؟ جی اورنگزیب صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اورنگزیب صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بیکاز آئی تھنک ویدر از دا مین فیکٹر جس کی وجہ سے وہاں پہ مواصلاتی نظام بھی کافی متاثر ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سو کوشش کیجیے گا. میں لوگوں کو بیچ میں یہ بھی ریمائنڈ کرانا چاہ رہی ہوں، آپ کے جو موبائل فونز ہیں پلیز ان کی جو چارجنگ ہے اس کو فل رکھیں. کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اپنے پاس تھوڑا بہت کیش بھی رکھیں اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. تو رات سے ہی اگر آپ نے کچھ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ اسٹاک کرنی ہے تو اٹس بیٹر، لیکن اوور اسٹاک نہ کر لیے گا چیزوں. ایبسلیوٹلی ہم بار بار گوادر پہ ہی اپنا فوکس شفٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ اس کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا ہے گوادر کو، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے. بارہا ہم نے انتظامیہ سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس تمام تر معاملے میں پاک فوج کی جو اس وقت وہاں سروسز ہیں ان کا ہم ذکر نہ کریں تو یہ پھر زیادتی ہوگی، کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے اس وقت وہاں پہ بھرپور کام کر رہی ہے، انتظامیہ بھرپور کام کر رہی ہے. ڈی سی اورنگزیب بادی ہمارے ساتھ موجود. اورنگزیب صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ وی آر لاؤڈ اینڈ کلیئر ناؤ؟ جی بالکل. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کتنے مصروف ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور یہ بتائیے اس وقت گوادر کی سچویشن کیا ہے؟ بارش ابھی بھی چل رہی ہے یا تھمی ہے؟ مزید کتنا ایکسپیکٹڈ ہے رین؟ فیصل ایسا ہے کہ 10 بجے تک کی فور کاسٹ تھی کہ موسم بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور ایز پر فور کاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کلیئر ہو چکا ہے. اب الحمدللہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے. ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز تمام سٹارٹ ہو چکی ہے. ہم نے جدھر جہاں سے ایکسکیویشن کرنی تھی ایکسکیویشن کر لی ہے، ہیوی موٹرز منگوا لی ہے. وی آر فارچونیٹ انف دیٹ گورنمنٹ آف سندھ سے بھی ہم نے اس دفعہ مشینری منگوا لی ہے. تو ابھی ہمارا ریلیف کی ایفرٹ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے. ہوپ فلی آج بڑی اچھی ایفرٹ ہوگی. اچھا ذرا یہ بتائیے گا، اب تک سننے میں آئے ظاہر ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صورتحال اچھی نہیں ہے تو وہاں سے شہری نقل مکانی کر گئے. کتنی تعداد ہوگی اور کن مقامات پر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایشو ہمیں شہری علاقوں میں تھا جہاں پہ مکانات منہدم ہو رہے تھے بارش کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پریفر کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان کو اپنے گھر رشتہ داروں کے پاس ہم نے پہنچا دیا ہے. جو پریفر کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ اسٹے کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے ریسٹ ہاؤسز میں اور ہمارے جو میسز ہے اس میں بندوبست کیا ہوا تھا. تو ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بٹ یہ کہ ہمارے پاس جو اسٹے کر رہے ہیں ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی 300 ہے، اور جو اپنے رشتہ داروں کے پاس ہم نے منتقل کیے ہوئے ان کی تعداد جو ہے نا وہ میرے خیال میں سینکڑوں میں ہوگی. اچھا بادینی صاحب، جو افراد ناآشنا ہیں گوادر سے، ایک لو لینڈ ایریا ہے گوادر کا جو مرین ڈرائیو ہے، اور ایک تھوڑا سا ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ہے جو کوہ باطل وغیرہ ہے. کیا تمام تر علاقے اس وقت افیکٹڈ ہیں؟ کوئی ایک بھی علاقہ بچا نہیں ہے ان بارشوں سے اور طوفانی سچویشن سے؟ نہیں فیصل، ایسا نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ گوادر کے جو اگر آپ نے وزٹ کیا ہے، گوادر کے جو جتنے سبربس کے ایریاز ہیں، کوہ باطل کا علاقہ ہے، یہ تمام کلیئر ہے. بٹ جو کوہ باطل کا پانی ہے یہ تمام گوادر شہر کے اندر آتا ہے.
شہر اتفاق سے ایسا نشیبی علاقہ ہے جو کہ باؤل شیپ میں ہے اور اس کے جو اونچائی وہ ریلیٹیولی کم ہے. اب یہ پانی تمام یہاں آ کے رک جاتا ہے. نقصانات ہونے کی وجہ کوئی فلیش فلڈ جس طرح کی نہیں کہ بہت زیادہ پانی آیا اور چیزوں سے ٹکرا کے سارے نقصانات ہوئے. یہ وہ پانی ہے جو کھڑا رہا. اب اس پانی کے سیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ایسا کوئی ڈرین نہیں ہم نہیں لگا سکتے کہ ڈرین لگا کے پانی ڈرین آؤٹ کر دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکشن پمپس لگیں گے, باؤزرز لگیں گے, بڑے پمپس لگیں گے, تب جا کے یہ پانی ہوگا. اور یہ آپ کی بات نہیں ہے, مسلسل جو ہے نا مطلب جب سے گوادر شہر بنا اس کا یہ پرابلم جو ہے نا بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. تو یہ والا جو علاقہ ہے اگر میں آپ سے بات کروں تو اپروکسیمیٹلی اٹ وڈ بی 25% آف دا کمپلیٹ سٹی. 25% ایسا علاقہ ہے جس کو نقصان زیادہ پہنچا ہے. باقی شہر تقریباً خشک ہے, بہتر ہے, اور جہاں سے پانی نکلنے کے ذریعہ موجود ہے وہ تمام علاقے سیف ہے. اچھا, اور یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ریلیف کے کاموں میں اس لیے بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ آلریڈی پانی کھڑا ہے, پھر مسلسل اگر بارش بھی ہو تو بارشوں کی پریڈکشن ابھی بھی مزید ہے. ایسے میں کیا انتظامات ہیں, کیا تیاریاں ہیں, ان سے مزید بارشوں سے کس طرح نمٹا جائے گا؟ دیکھیے, جہاں سے پانی کے ہم کٹس لگا سکتے تھے ہم نے کٹ لگائے, جو باؤنڈریز توڑنی تھی وہ توڑ دی, جو بندات ہم نے توڑنے تھے وہ بندات ہم نے توڑ دیے ہیں. جہاں سے ہم نے پانی کی سکشن پمپس کے ذریعے پانی نکال سکتے تھے وہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. پانی جب تک رک جاتا, جب بھی بارش رکتی تھی تو ہم پانی نکالنے کا عمل شروع کر دیتے. جب بارش دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو دوبارہ ہم رک جاتے ہیں. آئی مین ٹو سے ہماری کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اب الحمدللہ ہمیں مسئلہ صاف مل رہا ہے اور اٹ از دیٹ کہ ابھی مزید اتنی زیادہ انٹینس بارشیں نہیں ہونے والی. چلے, ہمارے پاس بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہم کلیئر کر دیں گے. بالکل, بہت شکریہ. اورنگزیب بادینی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور امید یہ ہم کرتے ہیں کہ جو اس وقت افتاد آن پڑی ہے گوادر واسیوں پہ وہ جلد از جلد وہ ختم ہو جائے, اور جو رحمت ہے خدا کی وہ واقعتاً ان کے لیے رحمت بن کے آئے. اور ویسے جب ہم موسم کی اور رحمت کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا اتنا بڑا ملک ہے ماشاءاللہ, اور اس میں اتنے زیادہ خطے ہیں اور ہر خطے کا موسم مختلف ہے. ہم نے ابھی جنوب کی بات کی, یہاں بارشیں ہیں. اب آپ کو تھوڑا شمال کی جانب لے کے چلتے ہیں, اور ایک بار پھر حسب عادت حسب ضرورت ہم نے برف باری بھی کروا دی ہے, اور برف باری ہو رہی ہے. یہ برف باری ہو رہی ہے جی سوات میں, وہاں پہ سیاح جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں. تو سوات کی سچویشن جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے نمائندے بھی ہیں وہاں پہ, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. شہزاد عالم ہمیں بتا رہے ہیں, دکھا ہم آپ کو رہے ہیں مالم جبہ, اور بتا رہے شہزاد عالم سوات کا. بتائیے شہزاد. جنت نظیر وادی سوات میں حالیہ برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. جو سیاح جنت نظیر وادی سوات میں آ رہے تو اپنے ساتھ اس طرح کا پکول یا اوور کوٹ ضرور ساتھ لے کے آئے, کیونکہ یہاں پر شدید سردی ہونے کی وجہ سے ان کو وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ گجراوالا کراچی اس سے آئے ہوئے سیاح بھی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. بتائیں, آپ لوگ کبھی پہلے برف باری میں آ چکے ہو یا آج ملم جبہ میں موجود ہو تو کیا محسوس کر رہے ہو؟ جی, ہم پہلے بھی آ چکے ہیں, ابھی دوبارہ آئے ہیں. تو مالم جبہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے, لیکن یہ جو روڈوں پہ برف ہے اس کے لیے انتظامیہ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کہ تاکہ یہ دیکھیں آپ آگے, جیسے ہم 2-3 گھنٹے سے یہاں پر بند ہیں تو آگے نہیں جا سکتے. بہت اچھی جگہ ہے, ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے, اور برف باری تو ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ کراچی سے آئے صرف یہ برف باری دیکھنے کے لیے. جو سیاح آئے ہوئے تو وہ روڈ یا انتظامیہ کا رونا رو رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر ملم جبہ کالام روڈ اس کو کھولنے کے لیے اقدامات اٹھائے, تاکہ جو سیاح آ رہے ہیں تو وہ جنت نظیر وادی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکے. جی, کیا خوبصورت ویدر ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں سوات میں, اور جس طریقے کی برف باری ہو رہی ہے اور جس کہتے ہیں نا ڈائریکشن میں ہو رہی تھی, بس کیا خوبصورت منظر ہے. لیکن اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا فیصل, نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, لوگ سردی کا انتظار کرتے رہ گئے. سب کہنے لگے کہ بھائی مطلوبہ تعداد میں نہ بارش ہوئی ہے نہ برف باری ہوئی ہے, اس سے بڑا آنے والے دنوں میں ظاہر آپ کی فصلوں کو اور زراعت کے پیشے سے وابستہ جو افراد ہیں, زراعت کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ متاثر ہوگا. لیکن یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ایسے مہینوں میں بارش ہو رہی ہے جن میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. آؤٹ آف سیزن بارش ہو رہی ہے, آؤٹ آف سیزن برف باری ہو رہی ہے. مارچ میں سوچیں برف باری ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی, مارچ میں برف باری ہو رہی ہے. اس سے آگے جا کے ہمارے جو لائف پیٹرنز ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا یہ تو الگ ہی بات ہے, اور ہم موسم کی بھی مزید بات کریں گے ہی. اور ہم بات کر رہے ہیں اگر
بلوچستان کی. تو اگین بلوچستان کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت خراب ہے. ایسے میں پاک فوج اور ایف سی اور سول انتظامیہ کی امدادی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے جیونی ہے, گوادر ہے, سربندر ہے, یہاں پہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. یہاں پہ میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے. پاک فوج کے ڈاکٹرز جو ہیں پیش ہیں. ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ مختلف شہروں میں موجود ہے. فری میڈیکل کیمپ انہوں نے قائم کر دیے اور 1200 مریضوں کو مفت علاج اور ادویات فراہم کی گئی ہیں. بالکل, اور یہاں پر ہم مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. جو میڈیکل کیمپس ہیں یہاں پر متاثرہ مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے. لئیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. لئیک, بتائیے گا گوادر میں اور بلوچستان اوور آل جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں, ایڈ دی جا رہی ہے. آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹس دیجیے, مزید ڈیٹیلز کیا ہیں؟ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پاک فوج, ایف سی بلوچستان اور سول انتظامیہ جیونی, گوادر اور سربندر میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. پاک فوج کے ڈاکٹر پیش ہیں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے, جبکہ نیوی کی جانب سے بھی جو مختلف ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہنچ چکی ہیں. مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی کے ساتھ ساتھ جو متاثرین ہیں ان کی منتقلی کا عمل بھی جاری ہے. فری میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے. گوادر, سربندر, جیونی کے مختلف علاقوں میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں وہاں پر علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں. 1200 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا گیا ہے, ادویات فراہم کی گئی ہیں, جبکہ مواصلات کے جو بنیادی ڈھانچے کو فعال کرنے اور علاقے کے دیگر متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کا کام بھی ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے. پانی نکالنے کے لیے پاک فوج, سول انتظامیہ, نیوی اور دیگر جو اہلکار ہیں مصروف عمل ہیں. پاک فوج کی جانب سے صرف گوادر کے علاقے میں 680 خاندانوں میں 20 ٹن سے زائد راشن تقسیم کیا گیا ہے, جبکہ نیوی کی جانب سے مختلف سڑکوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ ان کی جو کشتیاں, غوطہ خور ٹیمیں ہیں, موبائل میڈیکل ٹیمیں ہیں, وہ بھی ہنگامی صورتحال میں دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اور امدادی کام فراہم کر رہی ہیں, امداد فراہم کر رہی ہیں. جی صدر. ٹھیک ہے لائک, تھینک یو سو مچ. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب ہم یہاں پر بریک لے رہے ہیں. کچھ مزید اہم سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ملک میں جو سیاسی معاملات کیا چل رہے ہیں سب پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے دیگر موضوعات کی جانب بڑھیں, ایک اہم خبر ہے اور وہ یہ کہ توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. توہین عدالت کیس ہے اور اس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین, بتائیے. توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اختیارات سے تجاوز پر ڈی سی عرفان نواز میمن مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے. تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور اختیار سے تجاوز پر ڈی سی عرفان نواز میمن ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار پا کے یہ سزا سنائی گئی ہے 6 ماہ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے. تو ایم پی او آرڈر جاری کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کا یہ کیس تھا جس پر توہین عدالت لگائی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ محفوظ کیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن بھی ہائی کورٹ پہنچے. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو ایس ڈی پی فاروق بٹر, ایس ایچ او ناصر منظور کے خلاف کیس کا بھی فیصلہ ساتھ ہی سنایا جائے گا آج کی ساری صورتحال میں. ابھی جو انیشیلی ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو 16 اگست کو عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی اور 7 ستمبر کو فرد جرم عائد کی اور 21 فروری کو ٹرائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. تو حسین احمد ہمارے نمائندے ایک بار پھر ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا یہ کیس کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, یہ 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دیگر کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں کیا؟ جی دیکھیے, مختصر سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی, لیکن ساتھ ہی معطل جو ہے وہ کر کی دی گئی ہے سزا جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن کی. جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے ان کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید کی سزا اور جرمانے کا حکم دیا گیا ہے. ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ایس پی صدر کے خلاف توہین عدالت کیس جو ہے تھا اس میں اس کو بری کر دیا گیا ہے, جبکہ ایس ایچ او کو بھی 2 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس دوران تمام افسران
जो है वो अदालत में मौजूद थे। ताहम मुख्तसर सजा होने के बायस अदालत ने जो सजा दी है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी है और उन्हें कहा है कि आप उस सजा के खिलाफ जो है वो अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। ये मामला था MPO ऑर्डर जारी करने से मुतालिक और तकरीबन 60 से ज़ायद MPO ऑर्डर को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किए थे और उन्होंने 69 के करीब जो है वो MPO ऑर्डर जारी किए थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हुई थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि आपने उन लोगों के भी MPO ऑर्डर जारी किए हैं जो कि बैरून मुल्क जा रहे थे और उन्हें रोका गया और अब आप खुद उम्रा अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, जबकि अदालत में तौहीन अदालत केस जो है वो ज़ेर समाअत है। मुख्तसर चूंकि सजा सुनाई गई थी तो उसके बाद अदालत ने वो सजा खुद ही मुअत्तल कर दी है। अच्छा, 1 माह के लिए मुअत्तल ये बताइएगा, ये तो डिप्टी कमिश्नर का है और दीगर के हवाले से भी अदालत ने कहा था सजा सुनाएंगे, क्या उन्हें भी सजा सुनाई गई और उनकी सजा भी मुअत्तल हुई है क्या? जी देखिए, उनका भी यही प्रोसेस हुआ है, उन्हें भी जो सजा दी गई थी वो मुअत्तल किया है 1 माह के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सजा मुअत्तल हुई है ये सिर्फ 1 माह के लिए हुई है और ये उन्हें अपील का हक दिया गया है कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन, SP सदर और SDPO जो है वो खुद अदालत में मौजूद थे। IG इस्लामाबाद चूँकि इस केस में नामजद नहीं थे लेकिन वो खुद ही जो है वो आज हाई कोर्ट आए थे और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी अदालत में मौजूद थे, इस वक्त भी वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो SP सदर थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे मुतालिक अदालत ने पहले ऑर्डर पढ़कर सुनाया और कहा कि ये मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुए हैं और उन्हें 6 माह कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन साथ ही अदालत ने कहा कि ये सजा 1 माह के लिए मुअत्तल की जाती है ताकि सजा के खिलाफ जो अपील है वो दायर की जाए। चलें हुसैन अहमद चौधरी, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब ज़रा सियासी मामलात की तरफ चलते हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा हैपनिंग था। आपने देखा कौमी असम्बली के अरकान उनकी जब आमद का सिलसिला शुरू हुआ तब भी हम आपको मनाजिर दिखा रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, 16वां इजलास, इफ्तिताही इजलास। इलेक्शन होने के बाद तमाम अरकान कौमी असम्बली ने कल हलफ उठाया। अब आज क्या होना है कौमी असम्बली में? आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है और इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद करदा उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए अयाज सादिक, PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर उनके मद्दे मुकाबले हैं। तो इन दोनों के दरमियान आज मुकाबला। स्पीकर का आपने बता दिया, डिप्टी स्पीकर का मैं बता देता हूँ। तो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जुनैद अकबर खान के दरमियान ये मुकाबला होगा। वैसे गुज़िश्ता रोज़ जब ये इफ्तिताही इजलास हुआ उसमें 302 अरकान ने हल्फ उठाया था और हल्फ उठाया और अगेन वही हमने देखा कि रिवायती शोर शराबा वहाँ होता रहा, एक दूसरे पे नारे जो है वो कसते रहे, जुमले जो है वो कहते रहे। फुल वो असेंबली का माहौल जो हम काफ़ी अरसे से मिस कर रहे थे हमने वो देखा, वही नारेबाजी थी, वही सिलसिला जारी था। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे भी थे जो पहली बार मुंतखब होकर आए हैं। 66 के करीब, 66 ऐसे ही थे और ये एक बड़ा एक यूनिक उनके लिए ज़ाहिर एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट टाइम जो अपने हलके को वो सर्व करेंगे, हलके की आवाम को सर्व करेंगे। सो कल का दिन हमने देखा अब वज़ीर आज़म का इंतखाब भी होना है तो मरहला बार चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं जी आज का मरहला कैसे तय होता है। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। शुएब, क्या माहौल देख रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में? क्योंकि कल तो हमने देखा कि थोड़ी गर्मा गर्मी रही, क्या आज भी वैसे ही रहेगा? जी, इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम है और इसमें जो है आज इंतखाब होना है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। इसमें सतारा अयाज सादिक और जो आमिर डोगर हैं उनके दरमियान पहला मुकाबला होना है और जो ये बताया जा रहा है दोनों शख्सियात जो हैं वो बड़ी मोतबर हैं और इनकी क्वालिटी है कि जो इनके मुखालफिन हैं वो भी इनके जो है वो बड़े मोतरफ होते हैं। इसीलिए जो है वो इस बात का इम्कान है कि ये जो इस वक्त जो कल हलफ के बाद जो सूरत हाल है तकरीबन 200 वोट जो है वो अयाज सादिक को इससे ज़ायद मिल सकते हैं, जबकि आमिर डोगर के पास तकरीबन 90 से 92 वोट हो सकते हैं। चूँकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि JUI फे जो है वो इस वक्त उन्होंने किसी की हिमायत नहीं की। तमाम के तमाम जो है वो मौलाना के को मनाने के लिए जो है वो पार्टीज़ पहुंची हुई थी कल रात तक। ताहम JUI फे ने जो है वो अपनी अब तक जो है वो 7 वोट जो तुर्क के पत्ते हैं उनके पास वो शो नहीं किए। सब यही चाहते हैं, अयाज सादिक की भी यही ख्वाहिश है कि जो मौलाना के पास 7 वोट हैं वो उनको मिले, जबकि आमिर डोगर की भी यही ख्वाहिश है कि जो उनके पास उनको भी JUI फे के वोट मिले, क्योंकि मौलाना ही वो इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो शख्सियत है इसके अंदर जो कि ऐवान में और मैदान में जिसकी हिमायत करेंगे वही जो है बहुत आगे जो है वो सियासी
महाज पे जीतता रहेगा। साथ साथ जो माहौल की जो बात है, कल जहाँ पर इजलास खत्म हुआ था उस वक्त जो है ख्वाजा आसिफ ने एक घड़ी लहराई थी। जी 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 आप बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहराई थी, फिर बाद में जी मैं ये बता रहा था कि कल जब इजलास ख़त्म हुआ था तो ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहराई थी, जिसके बाद जो है वो इजलास में तलखियाँ पैदा हुई थी। उससे पहले भी खासा जो है वो तनाव नज़र आ रहा था। तहम वो इजलास ख़त्म होने के बाद आज जब इजलास दोबारा शुरू होगा तो वही जो है अपोजिशन का जो एग्रेशन है और जो रद्द अमल है, वहीं से इस बात का इम्कान है कि इजलास में जो है वो दोबारा धुआंधार किस्म की जो है वो अपोजिशन नज़र आएगी। साथ साथ जो है वो कल भी मुसलसल जो है वो नारेबाजियाँ होती रहीं और इल्ज़ामात लगते रहे। तो इस बात का भी इम्कान है कि आज के जो इजलास के अंदर भी इसी तरह की जो है तलखियाँ और बड़ा जो है टफ़ किस्म का जो है दोनों साइडों को जो है वो अपोजिशन जो हुकूमत को दबाने की कोशिश करेगी, हुकूमत की अरकान जो है वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे। तहम अब ये पहले मरहले में अगर अयाज सादिक जो है वो वोट लेके कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद उनका वोट होगा, या अगर आमिर डोगर कामयाब होते हैं तो उनका वोट होगा। उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो वोटिंग की जाएगी। लेकिन ये खासा मुश्किल मरहला होगा और आज चूँकि 2 दफ़ा वोटिंग होनी है तो खासा लंबे इजलास की तवक्को की जा रही है और इस दौरान अगर ये एजिटेशन रहती है तो और मुश्किलात होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने हमें बताया, राइटली पॉइंट आउट किया कि अयाज सादिक जो कि स्पीकर और दूसरी तरफ से आमिर डोगर वो PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं, तो इनके दरमियान मुकाबला होगा। मोस्ट लाइकली अयाज सादिक का नंबर गेम जो बता रहे हैं हमें वो मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद अब ये अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की कि स्पीकर नून लीग का होगा और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। तो जो गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं पीपल्स पार्टी के, उनके मद्दे मुकाबिल भी PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर। आप देखना ये है, यहाँ भी यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर मुंतखब। देखिए एविडेंटली तो ये लग रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रात काफ़ी मुलाकातें भी हुई और जो PTI के अरकीन थे वो फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अचकज़ई साहब से मुलाकात की और कहा कि जी आप हमें वोट दें, तो जिस पे दोनों ने कहा जी ठीक है, सोचते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम भी अब आपको एक ज़रा मुनफरिद सी चीज़ बता दें जिस पे मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ। मैं एग्री नहीं करता हूँ खाने से मुताल्लिक जी जी जी, लेकिन मैं इस पे एग्री इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तानियों की खुराक का अहम तरीन हिस्सा अब लिखा हुआ है दाल। ऐसा कैसे हो सकता है पाकिस्तानी हो और उनके जो खुराक में गोश्त वगैरह शामिल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? खुराक में गोश्त हम ज्यादा खाते हैं लेकिन दालें भी बहुत खाते हैं, तो ये सिर्फ दाल वर्सेस दाल वाला कंपटीशन है। चलें ठीक है, फिर इस मुकाबले का आगाज करते हैं। आप पहले तो मुझे बताएं आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? आप जब मैंने कह दिया कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं करते? नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब कैसे ऐसे हो सकता है? देखिए मजबूरी की हालत में खा लेते हैं लेकिन पसंदीदगी की हद तक दाल इज लाइक। कैन यू डिफरेंशिएट कि कौन सी दाल कौन सी है? बिल्कुल भी नहीं। चलें, बिल्कुल फैसल को तो ये भी नहीं मालूम कि माश की दाल कौन सी है, चने की दाल कौन सी है, अच्छा, मूंग की नाम पता है माश और मसूर और खरीदने भेजा जाए तो आप खरीद लेंगे? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मेरा वही असर होगा जो धनिया और पुदीने वाली मामलात होते हैं। मुझे नहीं समझ में, अगर मुझे कह के भेजा जाए कि बेटा पीली मसूर ले आना, तो फिर मुझे नहीं पता और दुकानदार मुझे कुछ भी चिपका दे मैं ले आऊंगा। चलें, ये तो फैसल की कहानी हो गई। लेकिन जी मेरी पसंदीदा दाल माश की दाल है। अब देखते हैं जी जो सर्वे हुआ है उसमें लोग क्या बता रहे हैं कि उनकी पसंदीदा दाल कौन सी है। तो गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया है और उसके मुताबिक ये जो आपको बता दूं, दालें ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होती हैं। अब आप ज़रा फोकस कीजिएगा, दाल खाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मुख्तलिफ दालें पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की पसंदीदा दाल कौन सी है? माश की दाल माश, जो मेरी भी पसंदीदा है। इसमें ये जो तस्वीरें चल रही इसमें कौन सी? ये दाल माश है। अच्छा, यही माश की दाल है। ये भुनी हुई भी बनती है, बहुत मजे की होती है। सही है, ठीक है। लेकिन देखिए ग़िज़ाइयत का मतलब दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन गोश्त में भी होता है। लेकिन अगर लोगों को गोश्त खाने की, भाई अक्सर लोग कुछ चीजें अवॉइड करने को आ जाता है, रेड मीट अवॉइड करने को आ जाता है, तो क्यों नहीं आप गोश्त दाल में भी डाल के खा। चले ठीक है, हम इस पे कहते हैं ना कि ना तेरा ना मेरा होगा ना, हलीम में भी तो दालें पड़ती हैं। हाँ ये है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अवाम की जो सबसे ज्यादा तादाद 21% जो है उसने कहा कि जी हमें माश की दाल पसंद है, लेकिन इस रेस में दूसरे नंबर पर है चने की दाल और वो 17% लोगों ने कहा कि हमें चने की दाल बहुत पसंद है। बाय द वे चने की दाल जो होटल्स वगैरह में मिलती है ना, वो अंडा डाल के तड़का डाल के, वो एक जबरदस्त सी चीज होती है। अच्छा, पीछे वालों को भी कह रहे हैं बस करो यार, अब मजा सुबह सुबह भूख लग रही है। तीसरे नंबर पे आई है दाल मूंग और 8% ने मसूर और सिर्फ 4% ने लोबिया को पसंद किया। बाय द वे लोबिया मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि वो जैकी चैन थे, जब वो स्टंट्स वगैरह के बाद उनकी हड्डियां वड्डियां जो है वो
डिस्टर्ब होती थी, टूट जाती थी, यूज्ड टू हैव लोबिया, लेकिन पाकिस्तानियों को लोबिया पसंद ही नहीं है, सिर्फ 4%। अच्छा 6%, हाँ बताइए 6%। 6% ने कहा हमें सब दालें पसंद है, उसमें आप भी आती है उन 6%। सब दालें पसंद है, लेकिन 4% ऐसे भी जो कहते हैं हमें कोई भी दाल, जिसमें मैं मौजूद हूँ, जिसमें ये है कोई भी दाल, सिर्फ लोबिया आई थिंक दाल नहीं है, ये बीन्स में शुमार होते हैं मेरे ख्याल में। So, लेकिन बीन्स भी बड़े फायदेमंद होते हैं, और अगर आप ब्रेकफास्ट में बीन्स खा रहे हैं तो ये आपको ज्यादा फाइबर और बहुत जबरदस्त आपको ब्रेकफास्ट पर हम कर सकते हैं। चले इसमें भी बात बहुत दाल रोटी कर ली हमने, दाल अब हम ब्रेक ले रहे हैं। चमक गई, हाँ भूख चमक गई, तो हम कुछ अपनी दाल रोटी ब्रेक में कर लेते हैं। आप तब अभी ब्रेक लें, हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां माजी में हो चुकी हैं। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो कुछ ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हुए जिसके नतीजे में ये सर जोड़कर बैठे लोग और उन्होंने सोचा कि अब हमें ज़रूरत है इस दुनिया को बेहतर करने के लिए और इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए। तो पहले जंग अज़ीम के बाद जो तबाहियाँ हुई थी, तो उस वक्त ये महसूस किया गया कि जो शहरी दिफा है, जो सिविल डिफेंस है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्काउट्स की अहमियत को उस वक्त जाना गया कि लोग, ख़ासतौर पे जो ख़वातीन का किरदार होता है, जो नौजवानों का किरदार होता है, जिनका किसी फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल में जब ज़लज़ला आया हुआ हो, जब जंग की तबाहियाँ हो, जब सैलाब की सूरत हाल हो, तो वो कैसे मदद कर सकते हैं इंसानियत की। हाल ही में पाकिस्तान में 2 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए। पहला तो वो जो 4 दोस्त थे या 5 दोस्त थे जो कि दरिया में फंसे हुए थे, उनको लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किसी तरीके से, ये तो बनजोसा लेक का रिसेंटली ये वाक़या हुआ था, ये गेस्ट भी हमने लिया था शो में और बड़ा इनको इनकी पजीराई भी की थी। उससे पहले बटाग्राम वाला इंसिडेंट, वो भी आप सबको याद होगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में मकामी तो आ जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन ये वेल इक्विप्ड नहीं होते, अपनी मदद आपके तहत आते हैं। तो ऐसे में कि जब पाकिस्तान जैसा हमारा मुल्क कि जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तगय्युरात से निमट रहा है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, हमें सिविल डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। आज शहरी दिफा का दिन भी मनाया जा रहा है, उसकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे हमारे जैसे मुल्क में इसकी क्या अहमियत है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस नियाज़ मोहम्मद खान साहब। थैंक यू सो मच नियाज़ साहब। एक आम आदमी के लिए अगर उसको समझाने की भी हम कोशिश करें तो शहरी दिफा है क्या, क्यों ज़रूरी है, फिर हम उससे रिलेटेड आगे सवाल पूछते हैं, ये पहले आप बता दें। जी थैंक यू सर, आपने इतने इम्पोर्टेंट मौके पे और इतने अच्छे मौजू पे बात करने का मौका दिया। बेसिकली सिविल डिफेंस जो है वो है एक नॉन कम्बैट मोड में जो है लाइफ और प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए पब्लिक की, इंडिविजुअल्स की, सोसाइटी की कैपेसिटी को बढ़ाना थ्रू ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट बेसिकली लोगों को सिखा रहा है कि जी आपने अपनी मदद आप कैसे करनी है सिविल डिफेंस में। हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि लोग कुछ भी चीज़ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी माशाल्लाह अच्छा है इस तरह के कैटास्ट्रोफीज में, और उन्होंने अच्छा काम किए हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इफेक्टिव और टाइमली मदद जो मिल सकती है वो बंदे को अपने आप को सेल्फ हेल्प में मिल सकती है, फिर आपको अपनी फैमिली के अंदर मिल सकती है, अपनी गली मोहल्ले में मिल सकती है। क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो उस टेरेंट से, नेबरहुड से भी अवेयर होते हैं और वो सबसे पहले पहुंचने वाले भी होते हैं। और वो टाइम जो होता है, टाइम इज द एसेंस। तो जो क्विक रिस्पॉन्स जो है ना वो जिंदगियां बचाता है। अगर आपके इदारे चाहे जितने भी अच्छे हैं, जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ पहुंचते हैं, लेकिन वो टाइम गुजर चुका होता है जब लाइफ को सेव करने का। आप सिर्फ उसकी मिसाल ले लें कि जो रिससिटेशन है उसमें दिल के हमले में अगर आपको टाइमली रिस्पॉन्स न दिया जाए तो कितनी जिंदगियां ज़ाया होती हैं, और उसके लिए लोगों का ट्रेन होना कितना ज़रूरी है। तो मैं सवाल को ज़्यादा आगे नहीं, इसके जवाब को लेके जाऊंगा। आपके जो है ना सिर्फ उसकी सिग्निफिकेंस बताने की
یہ سگنیفیکینس ہے. اچھا نیاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سول ڈیفنس کی تربیت ہے یہ پاکستان میں کہاں کہاں دی جاتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہی دیکھا گیا ہے کہ ایک لیکنگ ہے، نظر نہیں آتے اتنے زیادہ، چاہے وہ سی پی آر کے معاملات ہوں یا پھر کوئی ریسکیو کے معاملات ہوں یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر سے بچنے کی ابتدائی ہی معلومات ہوں. اسکول کالجز میں دی جاتی تھی، لیکن اب وہ مسنگ نظر آتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ جی ہمارے ادارے ہیں بیسیکلی کام کر رہے، کوئی دیر آر 10 انسٹیٹیوٹ اسکولس اینڈ سول ڈیفینس سے ایک اکیڈمی ہے لاہور میں، اور ان میں تقریباً ہر طرح کی جو سول ڈیفینس کی ٹریننگ ہے نا وہ دی جاتی ہے، فائر فائٹنگ سے لے کے سرچ اینڈ ریسکیو اور فرسٹ ایڈ مختلف قسم کی، جیسے یہ فلڈز میں جو آپ نے واٹر پمپ کرنا ہوتا ہے، ڈرین کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی ساری ٹریننگز دی جاتی ہیں. اور اس کے لیے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں لائک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا اور ریلیونٹ ادارے ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو تو باقاعدہ فارملی انوائٹ کیا جاتا ہے تھرو لیٹر، لیکن ویسے بھی اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم زیادہ پبلسائز کریں، اور تاکہ اور یہ اوپن ہے، یہ جو ٹریننگز ہیں یہ عام شہریوں کے لیے اوپن ہے، کوئی اس کے لیے کوئی فی چارج نہیں کی جاتی اور بڑے ایزی. اسکول لیول پہ جو ہم سکھا سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی چائنا سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جاپان سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اگر زلزلہ آ جائے تو آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کہاں جا کے آپ نے پناہ لینی ہے. ہم پہلے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنانا ہے، اس کے بعد ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ہمارے یہاں وہ چیز بجائے اس کے کہ مزید بڑھتی، ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی بہت جو تربیت اسکول کالجز میں دی جا رہی تھی وہ اب نہیں دی جاتی. تو یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے دنیا سے؟ بہت اچھی بات ہے، اس کا دائرہ جو ہے نا بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے پہلے اسکول میں ہمیں پتہ ہے کہ میں خود اسکاؤٹ رہ چکا ہوں پرائمری اسکول میں، تو اسکاؤٹنگ جو ہے مور اور لیس اسی طرح کی جو سی نا سیلف ہیلپ کی ٹیکنیک سکھاتی ہے. ہم نے تو بیسیکلی ہمارا اوپن ہے، ہمارے ٹریننگ جو ہے نا اوپن ہے فار ایوری سٹیزن، اور جو 10 اور میٹرک سے اوپر کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اور لیکن اس کو ہم نے اور اوپن کرنا ہے، ان کو لے کے جانا ہے. ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، فارملائز کریں گے کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں تک، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. بیسیکلی ایک بات میں ایک اس ٹائم کا فائدہ لیتے ہوئے یہ کرتا ہوں کہ جی اسکلز کے علاوہ انرجی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ کو جتنا ایک ایلڈرلی بندہ دوسرے کی ہیلپ کر سکتا ہے اس سے بہت زیادہ ایک جو ہے نا ینگ پرسن کر سکتا ہے، اور وہ زیادہ ایکسپوز بھی ہے، کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ نیاز صاحب، تھینک یو مچ. اور وہی بات نا کہ ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مدد کرنا انہیں آتی نہیں ہے، وہ جھمکٹا لگا لیتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کریں. شارع فیصل پر پولیس اہلکار سے لوٹ مار کرنے والا اسٹریٹ کرمنل کیسے مارا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی سامنے آ گئی ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر بتائیے. ہاں بالکل، دیکھیں شارع فیصل پر پولیس اہلکار سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد پولیس اہلکار عزیر کی گولی سے ملزم مارا گیا تھا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کی ہے، جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی زون میں تعینات اہلکار اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، جس میں اس کے گاڑی میں اس کا بھائی عمیر اور دوست ذیشان بھی ساتھ تھے، اور گاڑی خراب ہوئی اور انہوں نے جیسے ہی روکی اسی دوران 2 ملزمان موٹر سائیکل پر آئے اور اسلحہ نکالا، اور اس کے دوست سے جیسے ہی موبائل فون چھین کر بھائی کی جانب جانے لگا تو عزیر نے اپنا ذاتی پستول نکالا اور ملزمان پر گولیاں لگا، جس سے ایک ملزم تو فرار ہو گیا، لیکن ایک ملزم پہلے زخمی اور اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا. جس کے بعد اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم لوٹ مار کرنے آیا تھا اور پولیس اہلکار کے ہاتھوں مارا گیا. جی ٹھیک ہے نذیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کتنا ضروری، اور آپ جب پلین میں بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے اگر آکسیجن لیول کم ہو جائے، ماسک نیچے گرے تو پہلے آپ اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے کی. خاص طور پہ جب آپ کوئی ونڈو سیٹ لیتے ہیں جو کہ ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں گے تو ذمہ دار بنیں تاکہ اپنی بھی سیف گارڈ کر سکیں اور دوسروں کی. ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. 10:05 ہو گئے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا شو 9 سے 11 بجے تک آپ دیکھتے ہیں، بڑی بے چینی سے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نہ صرف آپ کو ہم بہت ساری مفید باتیں بتاتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، ہم آپ کو بہت ساری معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، اور
خاص طور پر جو پولیٹیکل ہیپننگز جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں بیکاز نئی نئی حکومت بننے جا رہی ہے، الیکشن کے بعد کے مراحل ہیں، تو ایسے میں قومی اسمبلی میں آج کا دن بھی کافی زیادہ اہم ہے اور آج کے دن انتخاب ہونا ہے اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا۔ ایبسلیوٹلی، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لوگ پہنچ بھی رہے ہیں، ایسے میں ایاز صادق جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے، اور ایاز صادق کا کہنا ہے کہ کسی سے دشمنی تو ہے نہیں، اسمبلی کا ڈیکورم برقرار رکھنا ہر رکن کا فرض ہے، ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑنا جمہوریت کا حسن ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ سب میرے دوست ہیں اور سب میرے بھائی ہیں، اور ساتھ ایاز صادق نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان، حکومت اور اپوزیشن سب کا ہے۔ سب دوست ہیں میرے، سب بھائی ہیں، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن پروٹیسٹ کرنا، تو کوئی دشمنی تو ہے نہیں۔ اسمبلی کا ڈیکورم رکھنا ہر ممبر کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا، اور میری تو یہ خواہش ہوگی اپنا پارلیمنٹ، اگر شور شرابہ ہوا تو وہ تقریر نہیں کر سکیں گے، کوشچن نہیں ریز کر سکیں گے، باقی کام نہیں کر سکیں گے۔ سیشن چلانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، چاہے کم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، چاہے واک آؤٹ بھی کر دیں، یہ ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا ہم نہیں مانتے ان کو اسپیکر، تو سارے ہماری گورنمنٹ کے بینچز کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا نہیں، یہ میرے اور ان کے درمیان ہے، اور میں ان کو پھر بھی صاحب کہہ کے بلاؤں گا، اور وہی میں کرتا ہوں۔ تو ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ، میں انشاءاللہ۔ ویسے ایاز صادق صاحب صحیح فرما رہے ہیں، آسان نہیں ہوتا اسمبلی کو چلانا، اور اسمبلی کا کسٹوڈین ہونا اسپیکر کی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور انہیں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں کو ایکولی ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، بڑے فیئرنس انہیں دکھانی ہوتی ہے۔ کل ہم نے جو مناظر دیکھے، یہ تو آپ نے ڈیکورم والی بات کر لی نا، لیکن جو الگ سے ہمارے یہاں ہوتا ہے اس کا بھی ذرا ذکر کر دیں نا، جو کل آپ نے دیکھا کس طریقے سے نعرے بازی، شور شرابہ۔ اچھا، یہ تو پاکستان کی سیاست میں ایک حسن ہی آپ سے کہہ لیں، دیکھیں ہم اس لیول پہ آ گئے کہ اب ہم اس کو حسن سمجھ رہے ہیں، تہذیب جو بھی کریں تہذیب کے دائرے میں کریں، کیونکہ یہ وہ منتخب نمائندے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم فالو کرتے ہیں۔ اب ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جب انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے چنندہ لوگ یہی پیٹرن سیٹ کر رہے ہیں، تو گلی محلوں میں بھی تو یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا پھر۔ صحیح بات، لیکن وہی بات نا، تہذیب کے دائرے میں رہیں، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، مگر ہم ایسے ہوتے دیکھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت کیا ہو رہا ہے، ذرا چلتے ہیں شہر اقتدار، اور شہر اقتدار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب نظامی۔ شعیب، ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا بتائیے کہ اس وقت اراکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایاز صادق صاحب تو پہنچ گئے جو کہ خود بھی امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے مشترکہ اسپیکر کے، سو واٹ از گوئنگ آن دیئر؟ جی، اس وقت کیونکہ آج جہاں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے وہیں سینٹ کا اجلاس بھی ہونا ہے، تو بڑی گہما گہمی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور خاص طور پہ جب بارش کا موسم ہے تو اور زیادہ لوگ جو ہے وہ خوشگوار موڈ میں فی الحال جو ہے داخل ہو رہے ہیں۔ تقریباً ہر چہرہ ہی مسکراتا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں اسپیکر کا چناؤ ہونا ہے، اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اجلاس پاسے کا شکار ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وہ ہونا ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب نے شرکت کرنی ہے۔ اب تک ان کی شرکت کے متعلق جو ہے وہ کوئی واضح پیغام نہیں آیا کہ مری سے اسلام آباد کب تک پہنچیں گے اور اجلاس کب شروع ہوگا۔ وہ اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ اسپیکر کے لیے چناؤ ہوگا۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ چناؤ کا جو آج ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں تو تاخیر ہوتی ہے شعیب، لیکن آج کیونکہ جمعے کا بھی دن ہے، تو جمعے کے دن جو اوقات کار ہوتے ہیں، جو وقفہ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ جی، جمعے کا جو ہے اوقات کار میں وقفہ ہوگا جمعے کی نماز کا، اور وہ تقریباً کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کھانے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ جمعے سے پہلے اسپیکر کا چناؤ کر لیتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ اس وقت مختلف جگہوں پہ کھڑے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس میں یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر یہ تمام کے تمام اپوزیشن اور حکومتی اراکین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے ممبر قومی اسمبلی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ایسے میں شخصیات ایسی ہیں جو کہ ہر مخالفین کے لیے بھی جو ہے بڑی معتبر ہوتی ہے، جس میں عامر ڈوگر جو ہے وہ ہر کسی کے جو ہے وہ دل زیادہ ہیں، ہر بندہ ان کا فین ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ ان کا مخالف ہو، چاہے ان کا حمایتی ہو۔ یہی ایاز صادق کا بھی کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ ان کے مخالفین بھی ان کے معترف ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف، لیکن جو سب سے زیادہ رش ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے
वहाँ पर जो है वो लोगों की तादाद। अच्छा शोएब, एक चीज़ बताएं, मौलाना साहब आज के इजलास में शिरकत करने वाले हैं कि नहीं? क्योंकि बड़ा उन्हें मनाने की कोशिशें भी की गई, मुलाकातें भी हुई और उनकी तरफ से शुरू में ही पैगाम दे दिया गया था कि वो जी किसी इस चीज़ में हिमायत नहीं करेंगे कि वज़ीर आज़म को वोट दें या स्पीकर के इंतखाब में पार्टिसिपेट करें। सो क्या उनकी तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? जी, मौलाना के जब कल कौमी असम्बली में दाखिल हुए थे तो उनके दोनों हाथ जो है वो वेस्टकोट के अंदर थे और वो कुछ लम्हे के लिए पूरी की पूरी पार्लियामेंट का जायजा लेते रहे और उसके बाद जो वो एक नामालूम सीट के ऊपर जाकर बैठ गए, जबकि उनके पास आगे फ्रंट सीट पे बैठने की जगह थी और कुछ देर वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो है वो जरदारी साहब ने बिलावल साहब को वहाँ दौड़ाया और उसके बाद बिलावल साहब जो है वो मौलाना साहब को लेकर अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो है वो सबसे पहले वेलकम करने वाले जो है वो मौलाना को बिलावल भुट्टो जरदारी थे। इसलिए जो है वो इस बात का इम्कान है कि जो एक कल रात तक भी सिलसिले में जो है वो मुलाकातें होती रही हैं और मौलाना को मनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज आती रही हैं, जिसमें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हम दोनों तरफ से मौलाना साहब को मराने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जैसे कि आपने कहा मौलाना साहब ने दोनों हाथ वेस्ट कोट की जेब में रखे और वो नामालूम सीट पे भी जाके बैठ गए। तो शोएब आपका शुक्रिया, आपसे वक्तन फवक्तन आज हम बात करते रहेंगे। तो सिचुएशन ये है कि पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास, फिर नमाज जुम्मे का वक्फा, उसके बाद खाने का वक्फा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे टुडे। यस, और खाने में जो डिशेस होती हैं, आपने क्यों खाने का जिक्र छेड़ दिया फैसल? कल भी मैंने सुना है बड़े ज़बरदस्त किस्म की डिशेस थी, पकवान थे और पूरा ज़बरदस्त दोहराना दिया जाता है। सो मुल्क में आम इंतखाबात के बाद अब हम कहते हैं ना ऐबानों में गहमा गहमी होते हुए देख रहे हैं, जो हम काफ़ी दिनों से मिस भी कर रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से हुकूमत गई, निगरान हुकूमत आई, तो उस तरह पार्लियामेंट के सेशन नहीं होते हैं। तो अब चारों सूबों में भी हम ये देख रहे हैं, अब वफाक में आज जो हैपनिंग है वो होने जा रही है। कल भी हमने ऐसे मनाजिर देखे जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। तो अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन फैसल नवाज शरीफ साहब मरी चले गए हैं। हालांकि कल ही उन्होंने असम्बली का इजलास अटेंड किया, तो आई थिंक अब उन्हें टाइम लगेगा आने में। उससे पहले उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होना है। लेट्स सी क्या होता है। जी, लेकिन आज के इजलास में वो शिरकत करते हैं कि नहीं? लेट्स सी कि वो करते हैं नहीं करते और कितना लंबा ये तमाम तर कार्रवाई चलती है, ये तो फिर दिन ढलने के साथ पता चलेगा। अब जरा हम दीगर मौजूआत की जाने बढ़ते हैं, क्योंकि सियासत के बारे में तो पूरा दिन आप सुनते ही रहते हैं और डिस्कस होते ही रहते हैं। तीर अंदाजी, जब हम लोगों के शौक की बात करते हैं, नहीं असल वाली पीपल्स पार्टी वाला तीर बिल्कुल भी नहीं, ये पीपल्स पार्टी वाला भी नहीं है, लेकिन ये असल वाली तीर अंदाजी है, जिसमें जब अब हम तीर अंदाजी की बात आती है तो हमें लगता है कि जी हमारी नज़र का तेज़ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो स्पॉट है उसको हिट करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जिस्मानी तवाज़ुन के साथ साथ कमाल महारत की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये खेल जो है वो ऐसे शख्स भी खेल सकते हैं जो बिनाई से महरूम हो और वो ये आर्चरी कर रहे हों, और वो ठीक ठीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये खेल इस तरह भी हो रहा है, और जो क़ुव्वते बसीरत से महरूम लोग हैं, बिनाई से महरूम लोग हैं, वो उस खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाहिर है ये बड़ी हैरान कुन बात है, कैसे मुमकिन है, तो हम ये जान लेते हैं। आज हम अपने शो में कोच मोहम्मद एजाज को मदऊ किया है, जो गुज़िश्ता कई बरसों से नाबीना अफराद को तीर अंदाजी की तरबियत दे रहे हैं। तो किस तरह वो ये ट्रेनिंग देते हैं और कितने ब्लाइंड आर्चर ऐसे हैं जो इसमें अपना स्कोप भी देखते हैं और उन्होंने बाकायदा इसमें अपना नाम भी बनाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे साथ हैं मोहम्मद एजाज साहब। ज़रा बताइएगा, ये तो समझा जाता है कि वो लोग ये ज़्यादा खेल में जाते हैं, उन्हें शौक़ होता है, जिनकी आंखें एक तो भाई ज़बरदस्त हों, उनकी नज़र बिल्कुल तेज़ हो, लेकिन नाबीना अफराद का इस तरफ आना ये बड़ा हैरान कुन है। तो ज़रा हमें बताइएगा, क्या वाकई इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 2016 में मैं एक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन रावलपिंडी में कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था एथलेटिक्स के। मेरा तल्लक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से है, वहाँ पर मेरा कैंप था। तो वहाँ पर डॉक्टर आलिया सोहेल प्रिंसिपल जो उस कॉलेज की थी, एक दिन ग्राउंड में तशरीफ़ लाई और मुझे कहती हैं, जा साहब आप हैंडीकैप बच्चों के लिए भी कुछ करें, अल्लाह पाक ने आपको बड़ा दिमाग दिया है, तो इन लोगों का भी कह के इनको ग्राउंड में लाया जाए। तो इस पर मैंने 6 माह मुझे लगे, और उन 6 माह में कुछ ब्लंडर बातें भी मैं कर गया, जो आपका फ़िक्रा मैं भी सुन रहा था कि देखने वाले तो निशाना लगा लेते हैं और दूसरे तो नहीं लगा पाएंगे। तो मैं इस नुक्ते पे मेरा दिमाग अड़ गया कि, और कुछ दोस्तों में बैठे हुए मैंने कह दिया कि निशाने का ताल्लुक आँख से नहीं है,
مسل میموری سے ہے تو میں اس پہ ورک کرنا چاہتا ہوں. اچھا انٹرسٹنگ. وہ میرا ذہن اسی پہ بن گیا کہ اب میں بلائنڈ بچوں کو آرچری کروں تاکہ تعلق نشانے کا آنکھ سے گنا جاتا ہے تو میں اس کو ثابت کروں کہ اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے مسل سے, آپ کی سکل سے ہے, اور آپ کی ان کے دماغ کی ایک آنکھ بھی ہوتی ہے. تو اس پہ میں نے توجہ کی اور سب سے پہلے ڈاکٹر عالیہ سہیل صاحبہ کے کہنے کے مطابق میں نے وہاں پر میڈم صفورہ جبین سپورٹس انچارج تھیں, ان سے بات کی تو ایک بچی جس کا نام سعدیہ نورین تھا, بلائنڈ بچی, ٹوٹلی بلائنڈ, اس کو میں لے کے آیا. اس کو میں نے بورڈ پہ ہاتھ پھروا کے اس طرح چیک کرایا کہ یہ بورڈ ہے. اتنے دور سے ہم نے ایک لکڑ ہے, اس کے اندر ایک رسی بندھی ہوئی ہے, اس رسی کے اوپر میں ایک تیر لگاؤں گا تو آپ نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. تو کہتی ہے سر اگر میں کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی, آپ مجھے سکھائیں. تو پہلا ایرو اس کو میں نے کرایا اور پھر میں چوری کوئی 16 ایک دن میں نے لگائے تو میرے پاس 9 ایک لڑکیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, بلائنڈ بچیاں, جن کو میں نے آہستہ آہستہ یہ ٹریننگ کرانی شروع کیا. اور 15 دنوں بعد میں نے ڈاکٹر عالیہ سہیل صاحبہ سے گزارش کی کہ آپ اپنے کچھ سینئر ٹیچرز اور کچھ سمجھدار لوگ سپورٹس کے حوالے سے لے ہیں تو میرے حال میں آئیں اور آپ اپنے کالج میں بلائنڈ بچوں کی تیر اندازی دیکھ لیں. تو جب انہوں نے اپنے سٹاف کو بتایا تو ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا. خیر سارے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا ایرو جو پاکستان میں چلایا گیا وہ 8 میٹر سے میں نے پہلا ایرو اس بلائنڈ بچی سعدیہ نورین نے چلایا, جس کا پہلا نشانہ ہی بل آئی پہ لگ گیا. اچھا. اس بات پر پورے حال میں جتنے اسٹوڈنٹس تھے, ٹیچرز تھے, پرنسپل صاحبہ تھی, میں تو سب رو پڑے. اور میڈم جو پرنسپل صاحبہ کہتی ہے جاز صاحب اب کچھ اور ہوگا. میں نے کہا میڈم اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آج کے دن تو اتنا ہی ہوگا. اور سعدیہ کی خوشی دیدنی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور اس پہ توجہ دی اور ہمت دی. پھر اس کو آہستہ آہستہ میں نے 2016 کے سپورٹس ڈے پہ 13 لڑکیوں کے ساتھ یہ شو پیش کیا جس کو بلائنڈ آرچری کا نام دیا گیا. تو پھر اس کو گوگل پہ جب چیک کیا گیا تو وہاں ہمیں سمجھ آئی کہ کبھی نہ کبھی دنیا میں یہ سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ایشیا میں ابھی تک نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا اعجاز صاحب یہ جو آپ نے بات کی یہ مسل میموری والی, یہ سپورٹس والوں کو لیے بڑا زبردست بات ہے کیونکہ کرکٹ میں بولنگ میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ہماری کلائی ہے, کلائی سے پیچھے کا جتنا فور آرم ہے وہ ایک مسل میموری ڈیولپ کر لیتے ہو, پھر ہم اسی جگہ بال گراتے رہتے ہیں. لیکن آرچری میں مجھے بتائیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کیا, بلائنڈ آرچری میں مسل میموری کا کیسے یوٹیلائز کیا آپ نے؟ آپ اگر سوچیں تو کوئی کام بھی دنیا میں جب ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مفروضے پہ ہوتا ہے. جتنی ریسرچ ہوئی ہے مفروضہ کیا جاتا ہے کہ ایسے ہو تو ایسے ہو سکتا ہے. تو میں نے توجہ کی کہ کیونکہ یہ مینٹلی طور پہ زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں, جن کو نظر نہیں آتا, وہ ہم سے زیادہ کانشیس ہو کے اپنا ہر کام کرتے ہیں, تو وہ زیادہ ان کی سکل زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اندازے کی. تو اس کو میں نے جو پہلا شروع کیا تو میں نے ہائی جمپ کی سائڈ پوسٹ ایک ہوتی ہے, پوسٹ اس کو ہم کہتے ہیں, پڑی ہوئی تھی تو اس کے آگے ایک چپ بڑی ہوئی ہوتی ہے 4 انچ کی. میں نے ہاتھ اس کے اوپر رکھا کے تو پہلے ایرو اس طرح ان سے شوٹ کروائے. پھر میں نے غور کیا کہ ان کے پاؤں جو ہیں دائیں بائیں ٹرن ہو جاتے تھے. تو میرے سامنے ایک مزدور لگا ہوا تھا جو کالج کی بلڈنگ کا کام کر رہے تھے اور سڑیے ٹیرے کر رہا تھا پلرز کے لیے. تو میں نے اس کو کہا مجھے ایک یو شیپ میں سریا بنا دے جس کی 1 فٹ ایک سائڈ پہ ہو, دوسری فٹ دوسرا سائڈ پہ لینتھ ہو اور بیک پہ بھی فٹ کی لینتھ ہو. وہ میں نے زمین پر رکھ کے اس کے اوپر یہ جو کرکٹ کھیلنے والی جو ٹیپ ہم استعمال کرتے ہیں یہ ٹیپ اس سریے پہ چڑھا کے زمین پر رکھ دی ایسے کر کے. تو اس کے اندر اگر کیمرہ مین دکھا سکیں تو اس یہ جو کاغذ میں نے رکھا ہے اس کے اندر ہم نے ایسے اس کو میں نے کھڑا کیا تو اس سے سٹانس ہمارا اور بیٹر ہو گیا. تو ان کو جتنے دن سمجھاتا گیا میں روز میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی جدت آتی گئی اور ان کے لیے بھی جدت آتی گئی. پھر مجھے دنیا میں ایک ریسرچ پیپر پیش کرنے کا موقع مل گیا. میں نے فرسٹ یورو کانفرنس جو پاکستان میں ہوئی اسپورٹ سائنسز پر, اس میں کوئی 14 PhD دنیا سے آئے ہوئے تھے اور 76 اسکالر مجھ جیسے وہاں پر تھے جنہوں نے پیپر پیش کیا. تو میں نے بلائنڈ آرچری پہ اس کام پر ایک پیپر پیش کر دیا جس کو بڑا سراہا گیا, جس سے مجھے اور تقویت ملی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ کوشش کرنے کی صلاحیت دے دی. تو ہم نے انہوں نے اب میں نارمل انسان کی بات کروں تو اس کو ایک بات اگر 10 مرتبہ سمجھانا پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو یہ ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کو 2 یا 3 مرتبہ مجھے بتانا پڑتی تھی. بلکہ میں نے ان کے بارے میں ایک فقرہ کہا ہے اور میں ضرور کہنا یہاں پر بھی گزارش کروں گا کہ میری آنکھوں میں نور نہیں تھا. میں اس سے پہلے 22 سال سے کوچنگ کے شعبے میں ہوں. خاندانی طور پہ ہم سپورٹس میں ہیں, بہت زیادہ ورک ہے میرے والد صاحب کا بہت بڑا نام ہے. پاکستان کا پہلا سپورٹس کا جو گولڈ میڈل ہے وہ میرے والد صاحب نے حاصل کیا تھا ایشیا لیول پہ, اولمپک میں بھی گئے. تو میں نے ان کے لیے فکرہ کہا کہ میں اندھا تھا,
मुझे जब से मैंने ब्लाइंड आर्चरी शुरू किया मुझे नजर आना शुरू हो वाह गया क्या बात। और मैं इन लोगों की नजर क्या बना, बात। नूर बना, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद बस मेरी ये जो जिंदगी आपने की काया बात टोटली कर दी बदल ना गई। एजाज साहब, मेरे ख्याल से आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं Thank कि you so इसी तरीके से आपने ये कोशिश को जारी रखें। और क्या ही ज़बरदस्त बात है, जिस स्किल्स की बात है। बाय द वे सदफ, आज हमारा शो जो है वो दाल रोटी शो चल रहा है। दाल रोटी शो हाँ, चल रहा है, हम स्किल्स की बात कर रहे एक हैं। सेगमेंट मैं से तो पहले अभी तो हमने उस सेगमेंट से ही नहीं निकली। नहीं, लेकिन मैं आपको निकालता हूँ ना। देखिए हमने कितना ज्यादा, मतलब आप सोचें, आपके अगर सेंसेस शार्प हो तो आप प्रैक्टिस से बहुत कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगेन दाल रोटी पे आते हैं। हमने पिछले घंटे में दाल की बात की थी, कौन सी फेवरेट दाल है। अब दाल के साथ आप क्या खाएंगे? रोटी। लेकिन रोटी कितनी बड़ी खा लेंगे आप? एक इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा पाकिस्तान में इलाका है जहाँ पे 1 फुट 2 फुट की नहीं 5 फीट लंबी रोटी बनती है। ओहो, ये बनती कैसे है? ये मतलब तकरीबन इतनी तो होगी। इतनी तो होगी। 5 फीट लंबी रोटी। और इसे कितने लोग खा सकते होंगे? ये फिर देख लेते हैं कि कितने लोग खा सकते हैं। हमारी रिपोर्ट तैयार की एहसान खटक ने, देखते हैं। इससे पहले मुझे नहीं मालूम था, अब मुझे पता चल गया। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। इस रोटी को पूरे पाकिस्तान में फैला दें, खवातीन की जिंदगी आसान हो जाएगी और उन्हें बनाना भी नहीं पड़ेगी। नहीं, ये सिर्फ आदमी बना सकते हैं, क्योंकि उनके ही बस की बात है। 3 किलो का पेड़ा उठाना, उसको रोटी बनाना, उसको फिर डालना और उसको सेक के निकालना, ये काम आदमी कर सकते हैं। तो ये काम आप लोग पकड़। चले, मैं खुश हुआ कि खातिन ने कभी तो कहा कि ये काम अगर आप सिर्फ मत यकीन कर रखते हैं सकते। खवातीन को एम्पावर करने में, तो ये रोटी फैला दें पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। तो हम पाकिस्तान की डिशेस इतनी यूनिक होती हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ रोटी के नहीं, ये हलवे का भी जिक्र था। दूध का हलवा भी था। एक ही रोटी में पूरा घर खाना पूरा घर, पूरी शादी खा ले। 10 बंदे एक रोटी में खा ले, क्या बात है। एब्सोल्युटली। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। जब खाना पीना कर लिया है, एनर्जी आ गई है, तो चलें अब जरा खेल खिलवाड़ की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स की। और यस, तो PSL का कल मैच हुआ और फिर हुआ ये कि वो कराची की हार गई कराची किंग्स। लेकिन देखिए आपको क्रेडिट देना पड़ता है ना, आपको क्रेडिट देना पड़ता है। वो बेचारे नहीं, 20 में से 13 हमारे लड़कों को फूड पॉइजनिंग हुई भी थी। यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट। में आपके 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए। आपका स्कोर आई गेस 70 या 50 था उस टाइम पे। अल्लाह अल्लाह करके 165 बनाए। उसके बाद हमें लगा जी मैच बन गया है। आखिर में जो कुछ ऐसे रन आउट थे जो मिस कर दिए हमने, कुछ कैच जो हम हमेशा करते हैं वो ड्रॉप कर दिए। ये वो पॉइंट था जब कराची कैच अगलों ने भी, क्वेटा ने भी सही ड्रॉप किए हैं। सऊद शकील ऑल ऑफ द पीपल, सऊद शकील जो है वो 2 कैच छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए टीमें सारी हमारी हैं। वो कल हरनमा पुरजोश में बासित भाई ने भी कहा कि भाई कराची जीता है, क्योंकि वहाँ भी कराची के लड़के सऊद शकील और सरफराज, यहाँ भी कराची के लड़के टीम वाइज डिस्कशन दिल के बहलाने को गालिब, दिल के बहलाने। अगर आप कराची और लाहौर का नंबर देखें, सबसे आखिर में लाहौर है, उसके ऊपर कराची है, बिकॉज ऑफ द। ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग बात है। लाहौर से अभी भी हम ऊपर हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हमने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। कोई 80-85 रन दरकार थे। लेकिन फिर हुआ ये कि शरफैन रदरफोर्ड नाम के एक खिलाड़ी अपने कलीग वेस्ट इंडियन अकील हुसैन के साथ ही केम इन, और उसके बाद उन्होंने जो कुटाई और जो धुनाई की है, मतलब कि हसन अली को उन्होंने खातिर में नहीं लाए, वो किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं लाए, मुझे रब्बानी को भी खातिर में नहीं लाए, और उन्होंने जी पुल पे छक्के मारे, उन्होंने ऑफ पे छक्के मारे। अच्छा, रदरफोर्ड की सबसे अहम बात ये थी मैच की कि उन्होंने चौका कोई भी नहीं मारा भाई ने। उसने ही जस्ट डेल्ट इन सिक्सेस, उसने सिर्फ छक्के मारे। तो छक्के जी मारते 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 हुआ ये कि बात फिर आई आपके फेवरेट आखिरी ओवर में, जो कि इंतहाई सनसनीखेज हो गया था आखिरी ओवर। और रदरफोर्ड ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फिर फतह भी दिला दी। तो चौका इन्होंने इसलिए संभाल के रखा हुआ। हाँ, इसलिए। लेकिन उससे पहले एक बॉल पहले भी बड़ा इवेंटफुल हुआ, वो उन्होंने एक रन लिया, वहां भी मिसफील्ड हो गए। अगर वो मिसफील्ड नहीं होती तो अकील हुसैन स्ट्राइक पे होते, हो सकता था कि मुकाबला जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाता। लेकिन हुआ ये, हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि फिर जी एब्सोल्युटली कराची किंग्स जो है वो। और कल तो क्राउड भी माशाल्लाह से आया हुआ था, जितना शोर शराबा हो रहा था कराची में। बाय द वे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें इंक्लूडिंग वसीम अकरम एंड ऑल, कल उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया, एतराफ़ किया कि हम तो क्रिटिसाइज़ करते थे कराची को। कल उन्होंने जाके देखा स्टेडियम और फिर वो वापस आ गए। वो 1.5 घंटे, उन्होंने कहा मैं 1.5 घंटे गया
اور وہاں سے 1.5 گھنٹے واپس آ گیا, میں اسٹیڈیم نہیں جا سکا. تو اب فائنلی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وسیم کہ اکرم نہیں جا سکے. جی ہاں جناب علی, وسیم اکرم نہیں جا سکے کیونکہ سامنے کنٹینر لگا تھا جس میں اگر ہم وہ شاٹ چلا سکیں تو بڑا زبردست ہوگا, جس میں وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا سامنے کنٹینر رکھا ہوا ہے. ہماری جب وسیم اکرم نہیں جا سکے تو پھر تو ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی, ایک عام کراچی والا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں, دیکھیں جی دوسرے شہروں میں میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ میچ دیکھنے نہیں آتے. آپ اپنے ملک میں آنے والے اس پی ایس ایل اور اسپورٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو مسئلہ تو چیک کریں, ہمیں بھی سپورٹ کر لینا. مطلب ایک تو ویسے اسٹیڈیم کے اندر کھانا مہنگا ملتا ہے, چلے ہم مہنگا کھانا بھی کھا لیں, لیکن ہم حسن اسکوائر پہ یا پھر نیپا پہ یا پھر دیگر جگہوں پہ اتر کے 3-3 کلومیٹر چلیں اور چلنے کے بعد پھر ہم سیکیورٹی چیک پوسٹ سے ہوتے ہوئے جائیں, تو پھر آپ صدف کیسے ہوگا؟ اس طرح تو معاملات نہیں ہو سکتے. مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ٹریفک پلان کیا ہے, کہاں سے انٹری ہے, کہاں سے آنا ہے. لیکن بھائی جب وسیم اکرم کو گلا ہے تو پھر ایک عام آدمی کی ہم چاہے بات کریں. تو ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے. کچھ سٹوریز مزید ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پلیز اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا. اور ویسے بہت ساری مختلف نوعیت کی سٹوریز ہیں, آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی مہمان سے بھی آپ کو ملوائیں گے, لیکن اس سے پہلے سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے ڈیولپمنٹس آتی جا رہی ہیں. تو صدارتی انتخاب کے حوالے سے ہے خبر, اور پولنگ 9 مارچ کو صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہوگی, اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 4 مارچ کو 10 بجے کی جائے گی, اور یہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے. 5 مارچ کو دن 12 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے جا سکیں گے. تو بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے. زاہد بتائیے گا کیا شیڈیول آیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے صدارتی انتخابات کے لیے, اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2 مارچ کو 12 بجے سے قبل کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے. 9 مارچ کا جو انتخاب کی تاریخ مقرر کی گئی تھی, پولنگ 9 مارچ کو کی جائے گی, اور 4 مارچ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جانچ پڑتال کا عمل 4 مارچ کو دن 10 بجے کر دیا جائے گا. چاروں صوبائی اسمبلیوں میں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد میں پریزائڈنگ افسران جو مقرر کیے گئے ہیں یہ وہ عمل مکمل کریں گے, اور کاغذات نامزدگی کی واپسی کے لیے 5 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے, اور 5 مارچ کو حتمی جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں, نامزد امیدوار ہیں, ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, اور جو واپسی کا جو ریٹائر ہوں گے 6 مارچ کے لیے امیدواروں کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. تاہم 9 مارچ کو جو انتخابی عمل ہے یہ کرایا جائے گا, اور اسلام آباد, وفاق اور چاروں صوبوں کے لیے جو ہے وہ پولنگ کا جو وینیو مقرر کیا گیا ہے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, اور مرکز اسلام آباد کے لیے ہے. یہ 9 مارچ کو یہ انتخابات کے حوالے سے جو ہے. زاہد تھینک یو سو مچ. زاہد بہت شکریہ. اچھا جی, اب کیونکہ قومی اسمبلی کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹس بتا دیں. قومی اسمبلی کے جو اسپیکر کے امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کے عامر ڈوگر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تحفظات کے باوجود ایوان میں آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہاؤس نامکمل ہے. وہ بھی پہنچے ہیں آج کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. اب انہوں نے سوال اٹھایا جی کہ اس ہاؤس کی حیثیت کیا ہوگی کیونکہ یہ نامکمل ہے. لڑ رہے ہیں اپنا تمام تر تحفظات اور خدشات کے باوجود. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ہاؤس نامکمل ہے, اور جب نامکمل ہاؤس ہو تو اس الیکشن کی کیا سینٹیٹی ہوگی, لیکن ہم پھر بھی جمہوری کردار ادا کریں گے اور اپنا وہ مطالبہ آج پھر دہرائیں گے کہ ہمارا جو مینڈیٹ آپ نے چھینا ہے, جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کو واپس دیا جائے. ہم امید رکھتے ہیں, لیکن ہم تو بس ایک الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 کے کافی لوگ بیٹھے ہیں جس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ادھر ووٹ ڈالنے آئے ہیں. انشاءاللہ اس کے خلاف ہم جو ہے نا عوامی جنگ بھی لڑیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے. اچھا سر, جو آج کے اجلاس کا ٹائم تھا وہ تقریباً 10 بجے کا رکھا گیا تھا, لیکن ساتھ ہی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے. ابھی نواز شریف صاحب مری سے آئیں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج کا اجلاس پھر تاخیر ہو جائے گا؟ یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے. تاخیر نہیں چاہیے کیونکہ آج تو الیکشن ووٹنگ ہے, جس وقت ٹائم پہ شروع ہونا چاہیے.
پیپلز پارٹی اور پیپلز ایک دوسرے کو ہر دفعہ خاندان شریف اور خاندان زرداری اور ایون ایم کیو ایم بھی کندھا دے گی اقتدار کے لیے. ہونا تو وہی ہے کہ ابا جی صدر بنیں گے, چاچا جی وزیر اعظم بنیں گے, بھتیجی جی چیف منسٹر بنیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی ہمت اور جرت دیکھیں کہ ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا, ہمارے نشان ختم کیا گیا, ہمارے لیڈر کو جیل کے اندر ڈالا گیا, ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا. اس کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آئے. جو زبردستی آج ہار پہنیں گے یا انہوں نے کل پہنا ہے یا زبردستی انہوں نے حلف لیا, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو ان کا مینڈیٹ دیں. کامران ٹیسوری کی اور مصطفیٰ کمال کی آپ نے آڈیو دیکھی ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ تو سارا جعلی ہے. شاید خاقان عباسی خود کہہ رہے ہیں کہ ہار جو پہن رہے ہیں وہ اصل میں جیتے نہیں ہیں. آج ہم برابر کریں گے. تو آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اراکین قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں. عامر ڈوگر, اسد کیسر, ساتھ ہی زرتاج گل, ان کے اپنے بیانات سنے. ظاہر آتے ہیں تو میڈیا ٹاک بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں, اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جی آج کے اجلاس میں کل جیسی سچویشن ہوتی ہے اور اس سے مختلف ہوتی ہے. چلے اب آگے بڑھتے ہیں شو میں, اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کی ایک بہت ہی دلچسپ جو ہے گیسٹ ان سے ملاقات کرائیں گے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر. عمر جو ہے وہ صرف ایک عدد ہے. کیونکہ ایڈونچر دادی جو ہیں انہوں نے زبردست قسم سے, اب یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں چترال کیلاش کے مناظر ہیں جہاں پہ جانا اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے, لیکن یہ میم وہاں پہنچ کے پھر ان کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, مطلب کمال, زبردست, خوبصورت ثقافت. اور یہاں پہنچتے چترال سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور سڑک تو ہے ہی نہیں, لیکن اس کو بھی عبور کرتے ہوئے اور اس کے بعد یہاں وہ پہنچی ہے اور اس کے بعد وہ جو روایتی رقص ہوتا ہے چترال کا وہ یہاں پہ کر رہی ہیں. پھر اس کا اگلا منظر جو ہم نے دیکھا تھا وہی بڑا خوبصورت ہے اور وہ کارٹ بائک پہ چلا. اب آپ سوچیں کارٹ بائک جو ہے وہ چلانا ویسے ہی آسان نہیں ہوتا, لیکن ایگزیکٹلی مطلب اس سے پہلے ٹرائل رن لیتے ہیں. لیکن صدف یہاں تو اچھے کام نہیں کر سکتے بھائی. ینگ اور کہتے ہیں نا اچھے آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور اسی 70 سال ان کی ایج ہے, وہ ایلیفنٹ رائڈ بھی کر رہی ہیں. ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. اور یہ جی اسکوبا ڈائیونگ, او مائی گاڈ, سوئمنگ کر رہی ہیں, اس کے بعد اسنورکلنگ کر رہی ہیں. کوئی ایڈونچر انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. یعنی کہ لائف کا لیسن یہ ہے کہ چاہے آپ زندگی میں کسی مقام پہ بھی پہنچ جائیں, زندگی کو انجوائے کرنا نہ چھوڑیں. بھرپور طریقے سے زندگی جی بھی رہی ہیں اور اپنی لائف انجوائے بھی کریں. زپ لائننگ میں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. بھائی اونچائی سے ڈر لگتا ہے, ہمیں پانی سے ڈر لگتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. اب ان کا تعارف تو ہم نے کرا ہی دیا ہے, لیکن ہم آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ان کا نام ہے نگہت عالم اور دادی کے نام سے مشہور ہیں, لیکن یہ کینسر اور دل کی بیماری سے بھی لڑی ہیں. بڑی باہمت ہیں. آج ہمارے شو کی مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ. دادی کہوں آپ کو, دادی نگہت کہوں, نگہت عالم کہوں, جیسے آپ مناسب سمجھیں. آج ہمارے شو کی رونق بڑھانے آپ آئی ہیں. یہ بتائیں اتنے ایڈونچر کتنا ٹائم ہو گیا اور کچھ رہ گیا ہے ایڈونچر جو باقی ہے جسے ابھی آپ نے سوچا ہے کہ جی یہ میرا گول ہے, میں نے اسے کرنا ہے؟ باقی تو الحمدللہ سارے میں نے کر لی ہیں, لیکن بس ایک فلائنگ کا میرا ہے کہ اگر وہ بھی اللہ نے ہمت دی اور مجھے ملی اپرچونٹی تو انشاءاللہ میں ضرور وہ سیکھوں گی اور وہ کروں گی. اچھا, میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو سفاری بھی کی ہوئی ہے, اور یہ سفاری بھی کوئی عام سفاری نہیں ہے, یہ غالباً یہ تھائی لینڈ والی سفاری ہے, جراف سفاری. کون سے ممالک میم آپ جا چکی ہیں اور کیا کیا کر چکی ہیں؟ بچے میں نے تقریباً 16 کنٹریز دیکھے ہیں, جن میں یو کے, یو اے ای, یو ایس اے, تھائی لینڈ, سیریا, ایجپٹ, سنگاپور, ملائیشیا, سری لنکا اور یہ ہے جو سعودیہ. تقریباً آلموسٹ 16 کنٹریز ہیں جو میں گئی, اور ان میں نے پیراسیلنگ, اسنورکلنگ, یہ جو ہے یہ جو آپ رائڈ کی ہوئی ہے, یہ جی سفاری کی ہوئی ہے جی, اور یہ وہ کی ہوئی ہے اسکوپا ڈائیونگ کی ہوئی ہے. یہ ساری جی چیزیں یہ مختلف ملکوں میں کی, اور یہ جو ہے زپ لائننگ کی ہوئی ہے تھائی لینڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو یہ بتائیں, یہ آپ کو شوق بچپن سے تھا؟ کہتے ہیں نا کبھی انسان کو بہت ساری چیزوں پہ روک ٹوک کی جائے, بچپن میں اسے کھیلنے نہ دیا جائے. جیسے لڑکیوں پہ بڑی روک ٹوک ہوتی ہے تو ان کے اندر بڑی غصہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ بڑی ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں موقع ملتے ہیں تو پھر اپنے شوق پورے کرتی ہیں. لیکن آپ کا یہ شوق شروع کیسے ہوا اور کیا وجہ تھی؟ میرا بچپن سے شوق تھا. میرے پیرنٹس کے گھر میں مجھے بہت آزادی تھی.
میں مجھے انہوں نے کام کرنے دیا، لیکن میری شادی کے بعد جو ہے وہ میں یہ چیزیں نہیں کر سکی کیونکہ تھوڑا سا ماحول فرق تھا. تو پھر جب مجھے کینسر ہوا تو اس کے بعد پھر میرے بیٹے نے بھی اور ان سب نے بھی کہا کہ آپ چاہتی ہیں اگر یہ چیزیں مطلب آپ کے دل میں یہ چیز ہے تو آپ اپنا انجوائے کریں. اور میں پھر اپنی پوتیوں کے لیے میں نے کہا میری پوتیاں جو ہیں وہ بھی اس ایج میں جائیں تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوں کہ اگر ان کو ایسے ساتھ کوئی کمپینین ملے جو نہ لے کے جائے تو ان کو کوئی حسرت نہ ہو. تو اس لیے پھر میں نے ان کو ان کے ساتھ پھر ساری چیزیں آپ نے لوگوں کے لیے ایک طرح کی انسپریشن انہیں دے دی کہ بھائی زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی نام ہے بھرپور طریقے سے جینے کا. لیکن آپ نے اتنے سارے ایڈونچر کیے، مجھے تو فنگر ٹپس میں کاؤنٹ کر رہی ہوں تو وہ کاؤنٹنگ ہی میری ختم ہو رہی ہے. کون سا ایسا ایڈونچر ہے جس سے کبھی آپ کو ڈر لگا اور ڈرتے وقت آپ نے سوچا نہیں میں نہیں کر رہی، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے؟ الحمدللہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، میں صرف ایک اللہ سے ڈرتی ہوں. اور میں جب وہ فلائنگ بھی کر رہی ہوں تو میں سورۃ رحمان پڑھتی ہوں، اور جب میں پانی کے اندر ہوتی ہوں میں سورۃ یاسین پڑھتی ہوں. تو مجھے یقین کریں مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مطلب میرے لیے کوئی ڈینجرز ہے. اچھوں کو تو سوئمنگ میرے ساتھ میرا اللہ. آپ نے سوئمنگ فلائنگ یہ سب سیکھا؟ اسکوبا مطلب کہ وہ لوگ تو جو پانی کے صرف نام سنتے ہی ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. میم اسکوبا آپ نے کس ملک میں کیا اور پانی کے اندر کی جو دنیا ہے وہ ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ یہ میں نے تھائی لینڈ میں کیا تھا. آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت زبردست. اچھا میم یہ بتائیے آپ نے مختلف ممالک کا تو نام لیا ہی اور اس میں آپ نے سری لنکا کا بھی نام لیا، لیکن اس میں آپ نے ایک ملک کا نام لیا سیریا. یہ جو ملک شام ہے یا تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ جو زائرین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یس، سیریا جانا اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے. تو وہاں پہ آپ کیسے چلی گئیں اور کیا پھر آپ نے وہاں پہ کس طرح وقت گزارا؟ وہ میں زیارات کرنے گئی تھی کیونکہ میں یہ ابھی مجھے ہو گیا یہ 20 ایئرز سے زیادہ. تو اس وقت کوئی حالات اتنے برے نہیں تھے جس وقت جیسے کہ تو وہ مجھے وہ سارے میں نے پیغمبروں کی دیکھنی تھی. حضرت جیسے ان کی ہے میکائیل علیہ السلام کی، وہ جو ان کے حضرت آدم کے بیٹے تھے تو کابیل علیہ السلام کی تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی تھی. تو یہ حضرت زینب کا مزار تھا. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھنی تھی کیونکہ مجھے اسلامی ہسٹری سے بھی بہت زیادہ میرا ہے شوق کہ میں وہ سارا جانوں کہ کیا ہے. تو وہ میرے لیے ٹھیک تھا. جی. تو جب آپ کو وہاں پہ لوگ ملتے ہیں مختلف کنٹریز سے، جب آپ جاتی ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی آپ اتنی ایج کی ہیں ذرا خیال کریں، کچھ آپ کو ایسے کہتے ہیں؟ نہیں مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی میں باکو گئی تھی، آپ یقین کریں میری گائیڈ جو تھی سوزی وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی، کہتی ہے کہ ہماری تو لوگ جو ہیں وہ اس عمر میں نہیں ایسے، کیونکہ آپ کو پتہ وہ بھی تھوڑا سا ایسا ملک ہے. تو جہاں بھی میں جاتی ہوں الحمدللہ وہ مجھے بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھ کے تو ہمارے بھی دل. اور بچیاں جو میرے ساتھ جاتی ہیں آپ یقین کریں میرے ٹور جس کے ساتھ میں جاتی ہوں وہ ساری اتنی اچھی ہیں، ان میں سے کئی وہ لیتی بھی نہیں ہیں وہ رائٹس. تو وہ جب میں کہہ کر کے آتی ہوں تو کہتی ہیں دادو آپ نے تو ہمیں بس بالکل وہ میری بہت انکریجمنٹ ہے. So what are your future plans؟ اب کیا رہ گیا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ بس اب ایک یہی میرا ہے کہ میں ایک فلائنگ سیکھوں، اور دوسرا مجھے وہ ڈیزرٹ کی جو ریس ہے اس کا مجھے شوق ہے کہ وہاں اگر اس ایج میں میری ایج میں اگر ہو تو میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں. چلے بہت شکریہ. اور اب تو آپ سے رابطے میں رہنا پڑے گا کیونکہ اب اگلا ملک جو ہے وہ پھر ایک ضرور، کیونکہ ینگ لوگوں کے ساتھ جاتے تو وہ نخرے کرتے نہیں جی ہم اتنے بجے نہیں اٹھیں گے یہاں نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے کمال کر دیا. تھینک یو سو مچ نگر صاحبہ. اور آپ نے جو پیغام دیا ہے ہمیں وہ یہ دیا ہے کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی زندگی کو انجوائے کرنے میں، ایک ہی مرتبہ ملی ہے، انجوائے کرے، بھرپور طریقے سے کرے، ذمہ دارانہ طریقے سے کرے. زندگی میں نگر صاحبہ کے کینسر اور دل کی بیماری جیسا بھی ایک مرحلہ آیا، اس کو بھی شکست دی، تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی اگر آپ کے اندر ول پاور اسٹرانگ ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے تو ثابت کر دیا جی ایج از جسٹ اے نمبر. آپ کا دل جوان ہونا چاہیے، آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے، اور آپ کو چھٹی ملنی چاہیے. چھٹی اب اس عمر میں تو چھٹی مل ہی جائے گی نا. 70 سال کی عمر میں کون کام کرے گا؟ 60 سال میں آپ سمجھے نہیں میری بات، آپ میرے جذبات سمجھے نہیں. ہاں بالکل. چلے اب یہ دکھ ایک طرف رکھیں جی، زندگی جینے کی کوشش کریں. اب ہم آپ کو سیاست کی طرف ایک بار پھر لیے چلتے ہیں، اور وہ ہے جی مولانا فضل الرحمان سے عزت کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب
امید ہے وہ آج ہمیں ووٹ دیں گے. تو نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ انہیں ووٹ دیں. عطا تارڑ مزید کہتے ہیں کہ ایاز صادق کی شخصیت متوازن ہے, دوسری طرف سے بھی انہی کو ووٹ ملیں گے. اچھا, یہ انہوں نے پریڈکشن کر دی ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اکثریت سے کامیاب ہوں گے. عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے. فضل الرحمان صاحب سے ہمارا بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے. ہم کولیشن پارٹنرز بھی رہے ہیں. ہم ابھی بھی امید اچھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں. احتجاج ہے نا, کہہ لیں اس کو کہ پرامن احتجاج, وہ اپوزیشن کا حق ہے اور وہ کرتے ہیں, ان کو کرتے رہنا چاہیے. اسپیکر ایاز صادق صاحب بلکہ نہ صرف اس سائڈ کے ووٹ بلکہ مجھے لگتا ہے ان کی جو پرسنالٹی ہے اور ایک توازن شخصیت ہے, وہ پہلے بھی اسپیکر ہے, وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سائڈ سے بھی وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اکثریت سے ہمارا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہو جائے. اسمبلی میں پولرائزیشن ہے, سارے ممبران ہیں مختلف جماعتوں کے. اٹس اے ویری وائبرنٹ اسمبلی. ابھی جو پہلا دن ہوا ہے حق برداری ہوئی ہے, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیت جاری ہے ووٹوں کے لیے, صدارتی ووٹوں کے حوالے سے؟ نہیں جی. تو مانگنے کا امکان ہے ان سے؟ دیکھیں صدر زرداری صاحب ایسے کینڈیڈیٹ ہیں کہ اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا, تو میرے خیال ہے سب جماعتوں کو نہیں ہوگا. اچھا, شرمیلا از ون آف دا پولیٹیشینز, فیمیل پولیٹیشینز, ان کی میری ڈریسنگ اچھی لگتی ہے, سو آئی وانٹ ٹو مینشن اٹ. شیور, پلیز گو آن. لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو 2 بجے کا وقت بتایا گیا تھا وہ ایک بار پھر پریڈکشن جو ہے وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو رہی ہے, کیونکہ گھنن ہونا شروع ہو گئی ہے. مختلف علاقوں میں کراچی کے ہلکی بوندا باندی کا آغاز ہو چکا ہے اور ان علاقوں میں ہے گڈا, سرجانی ٹاؤن, تیسر ٹاؤن, یعنی کہ وہ سبربز ہیں دور دور کے جہاں پہ بارش آ گئی ہے. جبکہ اگر ہم شہر کا جو مرکز ہے صدر, اس کے اطراف جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے. تو جناب علی, بارش شروع ہونے والی ہے. بارش شروع نہیں ہو رہی, بارش شروع ہو گئی ہے کچھ علاقوں میں, جس کے ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. صدر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بوندا باندی ہو رہی ہے. تو ویسے لوگ ذرا خوفزدہ بھی ہیں, بیکاز لوگوں کو اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دی کہ جناب بارش ہوگی اور رین ایمرجنسی لگا دی ہے. لیکن ذرا تحمل سے, ایسا نہ ہو کہ آپ رش میں جلدی بھاگنا شروع کر دیں اور ٹریفک ایک جگہ جمع ہو جائے. سو ذرا ریلیکس, آرام سے ویدر کو دیکھتے ہوئے اپنے کام نمٹا کے. ویسے بھی آج ہاف ڈے ہے بہت سارے لوگوں کا. اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی اس وقت شروع ہو گیا ہے. آپ کو وہاں پہ لیے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا سٹارٹ کرتے ہیں. تشریف رکھیے. میں جناب والا ایک فاتح خوانی ہے. ہماری ایک آنریبل ممبر ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو کے والد جناب عبدالرزاق بھٹو کا انتقال ہو گیا ہے. 2 دن پہلے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے میں ایس پی جناب اعجاز خان نے جامع شہادت نوش کیا, اور اس طرح ملک بھر میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے حادثات میں جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے میں جناب محترم خالد مگسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. چیلنج. قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا. اس متعلق جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, جلدی سے واپس آ رہے ہیں.